السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کو ربع قرآن بھی کہا جاتا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی صورت کافرون ہے جس کو ربع قرآن بھی کہا جاتا ہے. سوال: سب سے پہلے تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیا تھا. سوال: کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب: 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے. سوال: ہجرت حبشہ میں کون سا پہلا جوڑا شامل تھا؟ جواب: ہجرت حبشہ میں پہلا جوڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ شامل تھی. سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسمانی اعضاء کاٹ کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا؟ جواب: وہ نبی حضرت شمعون علیہ السلام ہیں. حضرت شمعون علیہ السلام کو بادشاہ اموسیہ نے جب گرفتار کیا تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور زبان کاٹ ڈالی اور آنکھیں نکال کر دریا میں پھینک دیا. سوال: اسلام کے پہلے سفیر کون ہیں؟ جواب: اسلام کے پہلے سفیر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں. سوال: امام مہدی کا نزول کہاں پر ہوگا؟ جواب: امام مہدی کا نزول حرمین شریفین میں ہوگا. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت کس کے گھر پر تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر تھے. سوال: مالک بن نویرہ کون تھا اور اسے کس نے قتل کیا تھا؟ جواب: مدعی نبوت سجا کا ساتھی اور اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قتل کیا. سوال: قرآن کریم کی صورتوں کے نام کس ہستی نے تجویز کیے تھے؟ جواب: قرآن کریم کی صورتوں کے نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیے تھے.
सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसकी एक रकत में दो के बजाय चार सजदे करते हैं? जवाब, वो नमाज जिसमें सजदा सहू किया जाए, इसकी आखिरी रकत में चार सजदे होते हैं। सवाल, कौन से नबी थे जो लाठी पर टेक लगाए थे कि इनकी रूह कब्ज हो गई? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे जो लाठी पर टेक लगाए थे कि इनकी रूह कब्ज हो गई। सवाल, अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया है? जवाब, अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सवाल, अल्लाह ताला ने दुनिया में कितनी इकसाम की मखलूक पैदा की हैं? जवाब, अल्लाह ताला ने दुनिया में 18,000 इकसाम की मखलूक पैदा की हैं। सवाल, मन सलवा किस दिन नाजिल होता था? जवाब, मन सलवा हफ्ते के दिन नाजिल होता था। सवाल, हमाम सबसे पहले किस पैगंबर ने बनाया था? जवाब, सबसे पहले हमाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। सवाल, बुतों और पत्थरों की पूजा किस कौम से शुरू हुई? जवाब, बुतों और पत्थरों की पूजा कौम आद से शुरू हुई। सवाल, किस वक्त जिस्म के आज़ाद होने से सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं? जवाब, वज़ू करते वक्त जिस्म के आज़ाद होने से सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सवाल, वो कौन सा अमल है जो शैतान के चेहरे को स्याह कर देता है? जवाब, रोज़ा रखना शैतान के चेहरे को स्याह कर देता है। सवाल, किस नबी के जिस्म मुबारक को आरे से चीरा गया था? जवाब, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को आरे से चीरा गया था। सवाल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कितनी शादियां की थीं? जवाब, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दो शादियां की थी। सवाल, मौजूदा दौर में किबला कौन सा है? जवाब, मौजूदा दौर में किबला खाना काबा है।
سوال: قرآن مجید میں جہنم کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں جہنم کا ذکر 80 بار آیا ہے۔ سوال: بتائیں سب سے پہلے اذان کے لیے مینارہ کس نے بنوایا تھا؟ جواب: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اذان کے لیے مینارہ بنوایا تھا۔ سوال: کون سی دو نمازوں میں سستی نہ کرنے والے کو اللہ پاک اپنا دیدار نصیب کرے گا؟ جواب: اللہ پاک کے دیدار سے زیادہ کوئی بھی نعمت نہیں، لہذا دیدار الہی کے خواہش مند کو چاہیے کہ فجر اور عصر کی نماز میں کبھی سستی نہ کرے، اس کو زندگی میں پابندی سے ادا کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہو؟ فرمایا جی ہاں اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے، اور اگر یہ خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو فجر اور عصر کی نماز میں سستی نہ کرنا۔ سوال: قبیلہ انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ جواب: قبیلہ انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول حضرت رافع بن مالک رضی اللہ عنہ نے کیا۔ سوال: نماز جنازہ در حقیقت میت کی مغفرت کے لیے ایک دعا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ جواب: نماز جنازہ در حقیقت میت کی مغفرت کے لیے ایک دعا ہے، اس کی حیثیت فرض کفایہ ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کا بدن کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کا بدن سیاہ مٹی کے خشک گارے سے بنا ہوا تھا۔ سوال: کون سی زوجہ مطہرہ اپنے حصے کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیتی تھیں؟ جواب: ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہ اپنے حصے کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیتی تھی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ کی محبت کی وجہ سے آپ کو کنویں میں پھینک دینے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ کی محبت کی وجہ سے آپ کو کنویں میں پھینک دینے کا مشورہ یہودا نے دیا تھا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی تھی، اس کا نام اور اس کے مرحوم خاوند کا نام بتائیں۔ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی تھی، اس کا نام اور اس کے مرحوم خاوند کا نام اوریہ کی بیوہ تبشہ تھا۔ سوال: اسلام میں ہم جنس پرستی کی کیا سزا ہے؟ جواب: اسلام میں ہم جنس پرستی کی سزا قتل ہے۔
سوال: ہفتے کے وہ کون سے 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب: پیر اور جمعرات 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے آگ کیسے پیدا کی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے آگ پتھروں کی رگڑ سے پیدا کی۔ سوال: دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کس ملک میں ہے؟ جواب: دنیا کا سب سے بڑا قبرستان عراق میں ہے۔ سوال: باغ ارم جنت کس کافر بادشاہ نے بنوائی تھی؟ جواب: باغ ارم جنت کافر بادشاہ شداد نے بنوائی تھی۔ سوال: شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب: شداد کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث تھے۔ سوال: کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم تھا؟ جواب: خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور سب سے کم تھا۔ سوال: رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صحابی کا لقب حواری تھا؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا لقب حواری تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت یحییٰ علیہ السلام رشتے میں کیا لگتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت یحییٰ علیہ السلام رشتے میں ماموں لگتے تھے۔ سوال: کس خلیفہ راشد کی بیوی کی انگلیاں کاٹی گئی تھی؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی کی انگلیاں کاٹی گئی تھی۔ سوال: ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: آپ رضی اللہ عنہ ان کی خالہ تھیں۔ سوال: عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے اور ان کے نام کیا ہیں؟
جواب: وہ صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، پانچویں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، چھٹے حضرت سعید بن رضی اللہ عنہ، ساتویں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، آٹھویں حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ، نویں حضرت عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ، 10ویں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت لگانے والے کون ہیں اور مہر نبوت پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب: جنت کے دربان رضوان نے آپ کے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت لگائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پر لکھا ہوتا تھا سرفانت منصور، اور بعض نے کہا کہ اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ سوال: کس نبی نے تلی ہوئی مچھلی کو زندہ کیا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، اس تلی ہوئی مچھلی کو تم اپنے معجزے سے زندہ کرو، تب ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دسترخوان پر پڑی تلی ہوئی مچھلی پر کچھ پڑھ کر پھونکا، خدا کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور وہ مچھلی اس خوان میں سے کود پڑی۔ یہ دیکھ کر سب آدمی گھبرا گئے اور کچھ سے آدمی سہم کر مر گئے۔ سوال: مسلمانوں کی آنکھ کس شہر کو کہتے ہیں؟ جواب: مسلمانوں کی آنکھ قرطبہ کو کہتے ہیں۔ سوال: کس عمر میں انسان کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں؟ جواب: 100 سال کی عمر میں انسان کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں۔ سوال: کون سا جانور پالنے والے کے نامہ اعمال سے روزانہ ثواب کم کر دیا جاتا ہے؟ جواب: کتا پالنے والے کے نامہ اعمال سے روزانہ ثواب کم کر دیا جاتا ہے، البتہ کھیتی یا مویشی کی حفاظت کے لیے کتے رکھنا الگ ہے۔ سوال: وہ کون سی مخلوق ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے؟ جواب: شیطان۔ سوال: اس کائنات کا پہلا گناہ کیا تھا؟ جواب: اس کائنات کا پہلا گناہ نہ کفر تھا نہ شرک تھا، پہلا گناہ یہی تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب روزہ توڑ دیا تھا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں روزہ توڑ دیا تھا۔ سوال: کن صحابی کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔
یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.